نادیہ نے اپنی بڑی بہن کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ باجی مجھے ابو کے گھر میں صرف اپنا حق چاہیے۔ اسی دن اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں مگر ان میں محبت نہیں، صرف حساب رہ جاتا ہے۔ نادیہ اور شازیہ دو بہنیں تھیں۔ شازیہ بڑی تھی، نادیہ اس سے 5 سال چھوٹی۔ دونوں کا بچپن ایک چھوٹے سے گھر میں گزرا تھا۔ وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اس کے ہر کونے میں ان کے بچپن کی آوازیں محفوظ تھیں۔ صحن میں ایک نیم کا درخت تھا۔ گرمیوں میں دونوں بہنیں اس کے نیچے بیٹھ کر گڑیا کی شادی کرتی تھیں۔ کچن کے باہر ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی رہتی تھی جہاں ان کی ماں شام کو بیٹھ کر سبزی کاٹتی اور دونوں بہنیں اس کے پاس بیٹھ کر اپنی اپنی باتیں سناتی تھیں۔ ان کے ابو اسلم صاحب ایک سرکاری دفتر میں معمولی ملازم تھے۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر انہوں نے کبھی گھر میں عزت کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ وہ اکثر کہتے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوں وہاں دعا رہتی ہے۔ شازیہ تھوڑی تیز طبیعت کی تھی۔ اسے اچھی چیزوں کا شوق تھا۔ کپڑے، جوتے، زیور، سہیلیاں، شادی بیاہ، اسے سب پسند تھا۔ نادیہ سادہ مزاج تھی۔ وہ کم بولتی، زیادہ محسوس کرتی۔ ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، ابو کے لیے چائے بناتی اور رات کو خاموشی سے اپنی کتابیں پڑھتی۔ ماں اکثر نادیہ کو دیکھ کر کہتی، یہ بچی بہت دل والی ہے۔ شازیہ ہنس کر کہتی، امی آپ کو نادیہ ہی اچھی لگتی ہے۔ ماں فوراً کہتی، ماں کے لیے دونوں آنکھیں برابر ہوتی ہیں۔ نادیہ یہ سن کر مسکرا دیتی۔ وقت گزرتا گیا، شازیہ کی شادی ایک اچھے گھر میں ہو گئی۔ لڑکا کاروبار کرتا تھا۔ شادی میں ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کیا، کچھ قرض بھی لیا۔ شازیہ خوشی خوشی رخصت ہو گئی۔ نادیہ نے بہن کے کپڑے سنبھالے، مہمانوں کو پانی دیا، ماں کے ساتھ رات بھر جاگ کر جہیز کی چیزیں پیک کیں۔ رخصتی کے وقت شازیہ نادیہ سے لپٹ کر بہت روئی۔ نادیہ میرے بعد امی ابو کا خیال رکھنا۔ نادیہ نے کہا، باجی آپ فکر نہ کریں۔ اس دن نادیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جملہ اس کی پوری زندگی بن جائے گا۔ شازیہ اپنے گھر چلی گئی۔ شروع میں وہ ہر ہفتے آتی تھی۔ ماں کے لیے پھل، نادیہ کے لیے کلپ یا چوڑیاں، ابو کے لیے مٹھائی۔ پھر بچے ہوئے، ذمہ داریاں بڑھیں، آنا کم ہوتا گیا۔ نادیہ گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ گئی۔ اس نے BA کیا، پھر ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر گھر کے لیے بڑی مدد تھی۔ ابو ریٹائرڈ ہو گئے تھے، پینشن کم تھی، ماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ نادیہ صبح اسکول جاتی، واپس آ کر ماں کی دعائی دیتی، کھانا بناتی، ابو کے کپڑے دھوتی، پھر رات کو بچوں کو پڑھاتی۔ اسے بھی کبھی کبھی دل کرتا کہ وہ اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح بازار جائے، نیا سوٹ لے، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھے مگر گھر کی ذمہ داریاں اسے ہر خواہش سے پہلے یاد آ جاتی۔ ماں کئی بار کہتی، بیٹی تمہارا بھی رشتہ دیکھنا چاہیے۔ نادیہ مسکرا کر کہتی، امی پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ابو کہتے، میں اپنی چھوٹی بیٹی کو اچھے گھر رخصت کروں گا۔ نادیہ سر جھکا لیتی۔ اسے پتا تھا ابو کے پاس اب اتنی طاقت نہیں رہی۔ گھر کا خرچ مشکل سے چل رہا تھا، شادی کا خرچ کہاں سے ہی آتا۔ اسی دوران شازیہ کی زندگی بدلتی گئی۔ اس کے شوہر کا کاروبار چل نکلا، بڑا گھر، گاڑی، بچوں کا اچھا اسکول، مہنگے کپڑے۔ شازیہ کا رہن سہن بدل گیا۔ اب وہ جب میکے آتی تو پہلے جیسے فرش پر بیٹھ کر چائے نہیں پیتی تھی۔ اسے صحن کی گرد، پرانا فرنیچر، کچن کی سادگی، سب عجیب لگنے لگا تھا۔ ایک دن وہ آئی تو کہنے لگی، امی آپ لوگ ابھی تک اسی پرانے گھر میں رہ رہے ہو، ابو کو یہ بیچ کر کسی اچھے فلیٹ میں چلے جانا چاہیے۔ ابو نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہ گھر صرف دیواریں نہیں، تم دونوں کا بچپن ہے اس میں۔ شازیہ نے کندھے اچکا دیے۔ بچپن یادوں میں رہتا ہے ابو، پرانی دیواروں میں نہیں۔ نادیہ نے ابو کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بات ان کے دل کو لگی تھی مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ سال بعد ماں دنیا سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی رونق جیسے ختم ہو گئی۔ صحن کا نیم بھی خاموشی لگنے لگا۔ ابو زیادہ بیمار رہنے لگے۔ نادیہ ان کے لیے ماں بھی بن گئی، بیٹی بھی، بیٹا بھی۔ شازیہ جنازے پر آئی، 2 دن روئی اور پھر واپس چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے نادیہ سے کہا، ابو کا خیال رکھنا، میرے لیے آنا جانا مشکل ہے، بچے بھی ہیں۔ نادیہ نے ہمیشہ کی طرح کہا،
آپ فکر نہ کریں باجی۔ نادیہ نے ابو کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ رات کو بخار ہوتا تو جاگتی رہتی، ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، پینشن کے کام کرواتی، دوائی وقت پر دیتی۔ ابو کئی بار اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، بیٹی تو نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا، اور نادیہ مسکرا دیتی، ابو بیٹی بھی حق ادا کرتی ہیں۔ ابو کی آنکھیں بھر آتی۔ ایک شام ابو نے نادیہ کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی سانس بھاری تھی۔ نادیہ ایک بات یاد رکھنا، یہ گھر تم دونوں بہنوں کا ہے، شازیہ بڑی ہے، تم چھوٹی ہو، جو شرعی حق بنتا ہے وہ لینا، اپنا حق کبھی شرمندہ ہو کر نہ مانگنا۔ نادیہ نے فوراً کہا، ابو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، یہ بات دوبارہ نہ کہنا، بیٹی کا حق بھی اتنا ہی حق ہے جتنا بیٹے کا ہوتا ہے۔ لوگ بیٹی کو محبت سے محروم کر دیتے ہیں، پھر اسے حق سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں، تم ایسا نہ ہونے دینا۔ نادیہ خاموش ہو گئی۔ چند مہینوں بعد ابو بھی دنیا سے چلے گئے۔ گھر میں اب نادیہ اکیلی رہ گئی تھی۔ شازیہ آئی، رسمیں ہوئیں، قرآن خوانی ہوئی، محلے والے آئے، رشتہ دار آئے، سب نے کہا نادیہ نے بہت خدمت کی، اللہ ایسی بیٹی سب کو دے۔ شازیہ بھی سب کے سامنے کہتی رہی، ہاں نادیہ نے واقعی بہت کیا ہے۔ مگر چند دن بعد بات بدل گئی۔ شازیہ کے شوہر نے ایک دن بیٹھ کر کہا، نادیہ آپ گھر کا فیصلہ کرنا چاہیے، یہ گھر بیچ دیتے ہیں، جو حصہ بنتا ہے دیکھ لیں گے۔ نادیہ نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، جو شرعی حساب ہے بنتا ہے کر لیتے ہیں۔ شازیہ نے فوراً کہا، نادیہ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ نادیہ حیران ہوئی، جلدی؟ باجی میں تو بس کہہ رہی ہوں کہ حساب صاف ہو جائے۔ شازیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حساب؟ ہم بہنیں ہیں یا غیر؟ نادیہ نے نرمی سے کہا، بہنیں ہیں، اسی لیے صاف بات کر رہی ہوں۔ ابو نے بھی یہی کہا تھا کہ حق لینا۔ شازیہ نے تلخ لہجے میں کہا، ابو نے بھی یہ دیکھا تھا کہ میری بھی اولاد ہے، میرے بھی خرچے ہیں، تم تو اکیلی ہو، تمہیں کیا چاہیے اتنا؟ یہ جملہ نادیہ کے دل پر لگا۔ باجی اکیلی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے حق کی ضرورت نہیں۔ شازیہ نے طنز کیا، تمہیں تو ابو نے گھر میں رکھا، تم نے اتنے سال اسی گھر میں رہ کر فائدہ اٹھایا۔ نادیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کی سالوں کی خدمت پر مٹی ڈال دی ہو۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، فائدہ باجی؟ کون سا فائدہ؟ امی کی بیماری، ابو کی خدمت، راتوں کی نیند میری رکی ہوئی رہی، شادی میری رکی، میری کم تنخواہ سے چلتا رہا یہ گھر، یہ سب فائدہ تھا؟ شازیہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں نرمی نہیں آئی۔ شازیہ کے شوہر نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، دیکھیں بات خراب نہ کریں، ہمارا مطلب ہے کہ نادیہ کو تھوڑا کم لینا چاہیے، آخر وہ اسی گھر میں رہی ہے۔ نادیہ نے پہلی بار مضبوط آواز سے جواب دیا اور بولی، میں اس گھر میں بیٹی بن کر رہی تھی، کرایہ دار بن کر نہیں۔ کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ کچھ دن بعد ٹل گئی، پھر شازیہ نے نادیہ سے ملنا کم کر دیا، فون کم، بات کم، رشتہ داروں میں باتیں ہونے لگی۔ نادیہ کو بہن سے حصہ مانگتے شرم نہیں آئی؟ شازیہ بڑی ہے، اس کا بھی حق ہے، اکیلی عورتوں کو پیسے کی بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں نادیہ تک پہنچتی تھیں، وہ رات کو چھت پر کھڑی ہو کر آسمان دیکھتی اور ابو کو یاد کرتی، ابو آپ نے کہا تھا حق لینا، مگر حق مانگنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ ایک دن شازیہ اچانک آئی، اس کے ساتھ دو رشتہ دار عورتیں بھی تھیں، وہ سب صحن میں بیٹھ گئیں۔ شازیہ نے بات شروع کی، نادیہ ہم نے سوچا ہے کہ گھر میرے نام کر دو، میں تمہیں کچھ رقم دے دوں گی، ویسے بھی تم نے تو شادی کرنی نہیں، اکیلی عورت کو اتنا بڑا گھر رکھ کر کیا ہی کرنا ہے؟ نادیہ نے اسے دیکھا، باجی آپ نے فیصلہ کر لیا یا مجھ سے پوچھنے آئی ہیں؟ شازیہ نے کہا، تم بات کا برا مان جاتی ہو، میں تمہارے فائدے کی بات کر رہی ہوں۔ نادیہ نے کہا، میرا فائدہ مجھے میرا حق دے کر ہے، احسان کر کر نہیں۔ رشتہ دار عورتیں بولی، بیٹی بہنوں میں ایسے حساب اچھے نہیں لگتے۔ نادیہ نے ادب سے جواب دیا، خالہ جب بیٹی حق چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی قربانی دی ہے، اور جب حق مانگے تو کہتی ہے حساب اچھا نہیں لگتا۔ آخر عورت اپنا حق کس زبان میں مانگے کہ لوگوں کو برا نہ لگے؟ عورت خاموش ہو گئی۔ شازیہ غصے سے اٹھ گئی، ٹھیک ہے پھر عدالت میں ملنا۔ نادیہ کی ٹانگیں کانپ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ عدالت نہیں جانا چاہتی تھی، اسے اپنی بہن سے لڑنا نہیں تھا، مگر ابو کی بات بھی نہیں بھول سکتی تھی۔
اس نے ایک وکیل سے مشورہ کیا، کاغذات دیکھ کے معلوم ہوا کہ گھر واقعی دونوں بہنوں کا ہے۔ نادیہ کا حصہ شرعی حساب کے مطابق بنتا ہے اور شازیہ اسے روک نہیں سکتی۔ جب شازیہ کو نوٹس ملا تو گھر میں طوفان مچ گیا۔ اس نے فون پر نادیہ کو بہت کچھ کہا۔ تم نے مجھے عدالت میں گھسیٹ لیا، نادیہ روتے ہوئے بولی۔ باجی میں نے پہلے ہی آپ کے دروازے پر آ کر کہا تھا، آپ نے دروازہ بند کر دیا، اب میں کہاں جاتی؟ شازیہ نے فون بند کر دیا۔ کیس چلتا رہا۔ نادیہ کو ہر پیشی پر بہت تکلیف ہوتی۔ عدالت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے ایسے لگتا جیسے وہ اپنے ہی رشتے کی ان سیڑھیوں کو کاٹ رہی ہے اور اپنے رشتے کی لاش کو اٹھا رہی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ شازیہ ایک بار گلے لگا کر کہہ دے، نادیہ یہ تیرا حق ہے، مگر شازیہ ہر بار اجنبی بن کر سامنے آتی۔ ایک دن عدالت کے باہر نادیہ نے شازیہ کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ وہ جوان ہو چکا تھا۔ اس نے نادیہ کو سلام کیا۔ خالہ آپ ٹھیک ہیں؟ نادیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاں بیٹا تم کیسے ہو؟ شازیہ نے بیٹے کو کھینچ کر اپنے پاس کر لیا۔ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نادیہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اب رشتہ بچوں تک بھی آ گیا تھا۔ آخرکار عدالت نے نادیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ گھر بیچا جانا تھا یا شازیہ کو نادیہ کا حصہ دینا تھا۔ شازیہ کے شوہر نے قرض لے کر نادیہ کا حصہ ادا کیا۔ کاغذات مکمل ہوئے۔ جس دن نادیہ کو رقم ملی وہ خوش نہیں تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی بہت دیر تک روتی رہی۔ اس رقم میں اسے ابو کا چہرہ نظر آ رہا تھا، ماں کی دعائیں، اپنا بچپن، بہن کی ہنسی اور وہ نیم کا درخت جو اب بھی کسی اور کے حصے میں جانے والا تھا۔ اس نے اس رقم سے ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا۔ باقی پیسے سے ایک چھوٹا ٹیوشن سینٹر شروع کیا۔ نام رکھا رحمت اکیڈمی۔ دیوار پر اس نے ابو کی تصویر لگائی اور نیچے ایک جملہ لکھا، بیٹی کا حق بھی حق ہے، احسان نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ نادیہ کا ٹیوشن سینٹر کامیاب ہونے لگا۔ وہ محلے کی بچیوں کو کم فیس میں پڑھاتی، کئی غریب لڑکیوں کی فیس بھی معاف کر دیتی۔ وہ کہتی لڑکی کو پڑھا دو، کم از کم اپنا حق پہچان سکے۔ دوسری طرف شازیہ کے گھر میں حالات بدلنے لگے۔ کاروبار میں نقصان ہوا، شوہر بیمار پڑ گیا، بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی تھی، گھر میں پریشانی بڑھ گئی۔ شازیہ کی وہ شان، وہ غرور آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ ایک دن شازیہ کو اپنی بیٹی کے رشتے میں مسئلہ آیا۔ لڑکے والوں نے جہیز کی لمبی لسٹ دے دی۔ شازیہ بہت پریشان ہوئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بیٹی ہونا کیا ہوتا ہے۔ بیٹی کے لیے چیزیں جمع کرنا، اس کے مستقبل کا سوچنا، اس کی عزت کا ڈر سب کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسی رات اسے نادیہ یاد آئی، وہ نادیہ جس نے ماں باپ کے لیے اپنی زندگی روک دی تھی، وہ نادیہ جس نے کہا تھا تم اکیلی ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ شازیہ کو اپنی بات پر شرم آئی۔ کئی دن تک وہ فون اٹھاتی پھر رکھ دیتی۔ انا اسے روک لیتی، مگر ایک دن اس کی بیٹی نے کہا، امی خالہ سے مدد مانگ لیں، وہ اسکول چلاتی ہے نا، شاید مجھے بھی پڑھانے کا کوئی کام آ دے۔ شازیہ نے بیٹی کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وقت نے اسے اسی دروازے پر لا کھڑا کیا ہے جسے اس نے کبھی نادیہ کے لیے بند کیا تھا۔ اگلے دن نادیہ کے ٹیوشن سینٹر پہنچی۔ نادیہ بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ شازیہ دروازے پر کھڑی۔ کلاس ختم ہوئی تو نادیہ باہر آئی۔ دونوں بہنیں کئی سال بعد آمنے سامنے تھیں۔ نادیہ نے آہستہ سے کہا، باجی۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نادیہ مجھے معاف کر دو۔ نادیہ خاموش رہی۔ شازیہ روتے ہوئے بولی، میں نے تمہاری خدمت کو رہائش کا کرایہ سمجھ لیا، تمہاری قربانی کو فائدہ کہہ دیا، ابو کے گھر کو اپنا حق سمجھا، تمہارا حق نہیں، میں بہت غلط تھی۔ نادیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ باجی مجھے پیسے سے زیادہ آپ کی ایک بات چاہیے تھی، بس اتنا کہتی کہ نادیہ یہ تیرا حق ہے، میں عدالت کبھی نہ جاتی۔ شازیہ نے سر جھکا لیا۔ میں لالچ میں اندھی ہو گئی تھی۔ نادیہ نے کچھ دیر بعد اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رشتہ بہت ٹوٹ چکا ہے باجی، مگر آپ سچ میں واپس آنا چاہتی ہیں تو آہستہ آہستہ جوڑ لیتے ہیں۔ شازیہ نے اسے گلے لگا لیا۔ دونوں بہنیں بہت دیر تک روتی رہیں۔ یہ رونا صرف آج کا نہیں، ان سالوں کا تھا جن میں خون کا رشتہ کاغذوں میں بدل گیا تھا۔ نادیہ نے شازیہ کی بیٹی کو اپنے سینٹر میں کام بھی دیا، پڑھائی میں بھی مدد کی۔ شازیہ اکثر آنے لگی، پہلے جھجک کے ساتھ پھر محبت کے ساتھ۔ رشتہ مکمل پہلے جیسا تو کبھی نہ ہوا، مگر اس میں سچ آ گیا تھا، اور بعض اوقات سچ
ٹوٹی ہوئی محبت کو دوبارہ سانس دے دیتا ہے۔ ایک دن دونوں بہنیں پرانے گھر کے سامنے سے گزری۔ گھر اب کسی اور کا تھا، نیم کا درخت بھی کٹ چکا تھا، صحن کی دیوار نئی بن گئی تھی، بچپن کی کوئی چیز ویسی نہیں رہی تھی۔ شازیہ نے آہستہ سے کہا، ہم نے گھر کھو دیا۔ نادیہ نے کہا، گھر دیواروں سے نہیں بنتا باجی، ہم نے گھر تب کھویا جب ایک دوسرے کا دل توڑا تھا۔ شازیہ نے نادیہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اب دوبارہ گھر بنائیں گے۔ نادیہ نے مسکرا کر کہا، ہاں مگر اس بار حق اور عزت کی بنیاد پر۔ رشتے تب تک خوبصورت رہتے ہیں جب تک ان میں انصاف رہتا ہے۔ جہاں حق مارا جائے وہاں محبت بھی آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے۔ بہن ہو یا بھائی، بیٹی ہو یا بیٹا، ہر ایک کا حق دینا ضروری ہے۔ کسی عورت کا حق مانگنا لالچ نہیں ہوتا، کسی بہن کا حصہ لینا بے حیائی نہیں ہوتا، اور کسی بیٹی کو وراثت دینا احسان نہیں ہوتا، فرض ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کا چھوڑا ہوا گھر صرف بیٹوں یا بڑی اولاد کا نہیں، جو حق اللہ نے دیا ہے وہ رشتہ داروں کی مرضی سے ختم نہیں ہو جاتا۔ نادیہ نے اپنا حق لیا مگر دل سے نفرت نہیں پالی، اور یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے کہ رشتے دولت سے نہیں، انصاف سے بچتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔